اور جو کچھ کائنات کے اندر ہے نا یہ سب تکلیف. فی الحال عدم آپ کا لفظ سمجھ لو. وجود عالم وجود کے علاوہ عدم ہے. اس کو حالانکہ ہوا ہے. جس طرح خلق الموت والحیات، حیات کا خلق ہے اور موت کا پہلے خلق ہے. حالانکہ موت کوئی شاید نہیں، حیات کے ختم ہونے کا نام ہے. حیات بھی کافی تھی. اللہ تعالیٰ حیات کا خلق ہے. جب حیات ختم ہو جاتی ہے اسے موت کہتے ہیں نا. موت الگ نام بتایا. خلق الموت والحیات، یہ زندگی اور آخرت کی زندگی. دنیا حالانکہ دنیا کے اندر جب ختم ہو جائے تو آخرت شروع ہو جاتی ہے انسان کی. آخرت کی زندگی الگ. اس لیے وجود اور عدم الگ ہے، ازل اور ابد الگ الگ. حالانکہ ایک ہی ہے. یہ سارا امر ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے امر کن سے پہلے کسی شے کا تصور بھی نہیں کرنا. کوئی تھا، وقت تھا نہیں تھا، کائنات کی نہیں تھی. اب اس طرح مطلب لا شریک اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں تنہا مخفی، تنہا اتنا کہ بالکل جگتا. اب جو آیا پھر تخلیق کا وعد، پھر مکمل مطلب سارے واقعات یہ ہے. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں وجود و عدم تیری تخلیق ہے، یہاں تیری تخلیق ہے، یہاں تیری تخلیق ہے. اول تم نے تخلیق کیا، آخر تم نے آپ تخلیق کیا. ظاہر بھی تو، باطن بھی تو، اول بھی تو، آخر بھی تو. یہ ساری تخلیقات بھی ہیں اور آپ کی خود خالق. اس لیے یہ ایک مقام ہے. اب وہ مقام تمہارے مشاہدے میں آ نہیں سکتا، کیونکہ تمہارے مشاہدے میں تمہارا اپنے آپ آ جائے تو بڑی بات ہے. میں نے کہا کائنات اتنی وسیع ہے کہ تمہیں کبھی سمجھ آ جائے تو پاگل ہو جاؤ. اس لیے غفلت ہی چاہیے. بہتر ہے کہ انسان الگ ہی رہے. سورج کو سمجھ جاؤ گے تو خوف سے مر جاؤ گے. کائنات کی وسعتوں کے اندر دم توڑ جائے گے خیال آپ کا. کہ بہتر ہے کہ دوستوں کے ساتھ محبت نامے میں سفر کرتے جاؤ، گم ہو کے آرام کے ساتھ. مشاہدہ ہو گیا تو بالکل ذہن موف ہو جائے گا. جب مشاہدہ اتنا سارا کرو کہ یہ انسان ہے، یہ کون ہے، یہ نماز ہے، یہ مسجد ہے، یہ دودھ ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا. وہ کیا ہے، انٹینسٹی آف اسپیس اینڈ ٹائم کیا ہے، وجود و عدم کدھر ہے، عدم کے بعد کیا ہے، عدم سے پہلے کیا تھا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، خدا نہ تھا تو کیا تھا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یا نہیں سوچنا. کیونکہ مخلوق پر خالق تک کی رسائی پوری طرح امکان نہیں ہے. بس یہ آپ کا مجبوری ہے. ذرا ذرا جو کچھ سادہ ہوتا ہے نا طبیعت، پھر محسوس ہوتا ہے کہ میں جہان اجنبی میں ہوں، تو ویسے بھی مشاہدہ ہو جاتا ہے. کچھ عرصے کے بعد زندگی میں آپ چلتے ہو نا، پہلے آپ کے دوست ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، ممی چاچا ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد جب آپ کے دوست کچھ گپیاں، اور پھر آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہو تو آپ جو نہ بیٹھے ہو. یعنی قافلے میں، اپنوں کے قافلے میں چلتے چلتے کچھ عرصے کے بعد ہم بھی گانوں میں گر گئے. آپ نہیں کتنے چلے گا، ادھر نہیں کیسے چلے گا. ایک گھر کے اندر اپنوں کی فضا جو سارے اپنے ہوتے تھے کل پرسی تک، چلتے چلتے یکلق سارے کے سارے عثمان بدل گئے، سارے بندے بدل گئے. گھر وہی رہا اور آدمی بدل گئے، اور آپ کو یاد ہی نہیں پڑتا کہ کیا ہو گیا تھا. اسی گھر میں جس گھر میں آپ رہتے ہو، آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، اور اب اور لوگ جو ہے نا وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، اور تمہیں پتہ نہیں چلتا. اب تم جو اولادوں میں کھو گئے ہو، اور یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آدھے تم میں بھی مر چکے ہو. جتنے تم نے جنازے اٹھائے اتنی تم موت سے ہو چکی تمہاری. اتنے رشتے جو تمہارے اندر تھے نا، رشتوں کے پرزے اتنے مر چکے. اندر مطلب ایک باپ کی جگہ تھی، ایک چاچا کی جگہ تھی، اسلام کی جگہ تھی، جن اندر بنایا ہوا اپنے شہر محبت نامے تھے، وہ سارے مرتے مرتے مرتے. اب آپ کے ساتھ دور دراز کو واقف تو دوست کو ملنے جاؤ گے، وہ ایک بندہ دوست ہے پرانا وہاں رہتا ہے، اس کو ملنے آپ جاتے ہو. یہ آپ اپنی زندگی سے ملنے جاتے ہو. کسی ملتے ہو؟ اپنے آپ سے ملتے ہو. کیا میری گواہی کیا ہے؟ صرف ایک حق ہی دے سکتا ہے جو مجھے جانتا ہے، وہ آدمی کہ میرے ہونے کا ثبوت وہی ہے.
جانور ہونے کے ثبوت ماں باپ تھے وہ نہیں ہے، یا وہ بزرگ تھے وہ نہیں ہے، یا رشتے دار تھے یا دوست تھے کوئی بھی نہیں رہ گیا، ایک بندہ رہ گیا میرا ثبوت ہے جو مجھے نام سے بتاتا ہے ہاں بھائی مجھ سے رہ گیا آپ کا کیا حال ہے، یہ میرے ہونے کا ثبوت رہ گیا، باقی سارے میرے اجنبی ہیں ان کو بتانا پڑتا ہے آپ کون ہو، کہتے آپ میں اس شہر مجھ سے پوچھتے ہو، میرے محلے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو، میرے محلے میں مجھ سے کیا پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، میرا آپ کا نام کیا کہ میرا نام یہ ہے، اب آپ کو نام بتانا پڑ جائے گا، آپ یہاں کب سے رہ رہے ہو، کہتے بیٹا تجھے کیا پتا تیری پیدائش سے پہلے میں ہی تھا یہاں، اور یہ جب آپ کو اپنا نام بتانا پڑ جائے تو بس سمجھو کہ یہ بڑی عجیب و غریب واقعہ ہے، اور اگر کوئی ایسا پرانا آپ کا واقف آپ کی شکل اتنی بدل جائے کہ وہ آپ سے پوچھے کہ جہاں شہید صاحب رہتے تھے اور کس منہ سے بتاؤ گے کہ میں وہی ہوں، تو آپ کی شکل تو بالکل بدل گئی، اتنی مدت کے بعد آپ کو دیکھا ہے زندگی خراب رہتی ہے ذرا، اب میرے جو واقعہ ہے وہ اس حد تک نواب ہو جاتے ہیں، کسی کی زندگی ہے اس کے اندر سارا کچھ ہوتا جا رہا ہے، تو یہ آپ عدم کی پرواہ نہ کرو، اچھا عدم کا خالق ہے، ہر شے کا خالق ہے، آپ یہ کہہ رہے ہو وہ اس نے کہا کہ میں سیری وشر رہی من اللہ تعالیٰ، خیر کا بھی آپ ہی خالق ہوا، شر کا بھی آپ ہے، کسان کا بھی خالق آپ ہو، کمال کی بات یہ ہے، کسان آپ نے کہا تکلیف پر مار دیا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ نے کیا کیا، یہ رونق کیا ہے، یہ رونق آپ اس میں ذکر کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا شیطان مر جائے یہ آپ نہیں کہہ سکتے اللہ کا شیطان مر جائے، دو باتیں نہیں کہنی اللہ کا شیطان مر جائے، یہ بھی نہیں کرنا کہ خدا کا شیطان کو ایمان نصیب ہو، آپ کا اپنا ایمان جائے گا، آپ ایسے بھی رہے کہ اللہ شیطان کو معاف بھی کر دے، کہتے رہا جاتا ہے تو تو رحیم ہے کریم ہے، نا جس کی سوائے نبیوں نے نہیں کی ہے تم جیسے کر سکتے جراز ہے کہ اللہ ساری شر نیکی میں بدل جائے نہیں ہو سکتا، آپ ایسے بھی رہے وجہ آپ اپنے طور پر کیا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے حالات، وجود بھی خالق ہے اور عدم کا بھی خالق ہے، ہونے کا بھی نہ ہونے کا بھی، ہاں جی آپ بولو آپ